آج کل میرے جمعے کا موضوع حقوق والدین ہے کہ والدین کے حقوق جو ہمارے اوپر ذمے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات کے ذریعے جو ہمیں حکم دیا اس کو ہم کیسے بجا لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے کیسے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ ان آیات کے اوپر اور احادیث کی روشنی میں ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو یہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شریعت اتاری آخر میں، اس میں اللہ نے تمام کے تمام احکامات کو اتارا اور معاشرتی نظام کے اندر جتنے احکامات تھے ان کو بیان کیا، اور پریکٹیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور صحابہ کے عمل سے ہمیں بتلایا۔ اسلام اپنے معاشرتی نظام میں خاندان کو بنیادی اکائی دیتا ہے۔ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے معاشرتی نظام میں، یعنی اگر معاشرتی نظام سے خاندان کو نکال دیا جائے تو ہمارا معاشرتی نظام کی بنیاد ہی نہیں بنتی۔ اور پھر معاشرتی نظام کے اندر جو پہلا سسٹم تھا ہم نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا، حقوق الزوجین کے نام سے، کہ بیوی کے شوہر کے اوپر اور شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اب اس کے بعد جو سب سے بنیادی حقوق ہیں، جو سب سے بنیادی اکائی ہے جس کے اوپر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے، وہ ہے ماں باپ، اور یہ میاں بیوی آگے جا کر ماں باپ ہی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ماں باپ کو حقوق الزوجین کے بعد ادا کرنا، بیان کرنا، یہی اس کی صورت بنتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عورت اور مرد کا روپ، سب سے اچھا روپ ماں باپ کی شکل میں بنایا ہے۔ شروع میں تو وہ مرد اور عورت ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعد میں ان کو روپ پہنایا وہ ان کو ماں باپ کا روپ پہنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمان کی صفت میں سے رحم نکلا ہے، تو یہ رحم بہت ضروری ہے۔ اور پھر اسی اکائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے بارے میں وہ قربانی اور ایثار کو رکھا ہے۔ اور اگر اپنے رب کی ربوبیت کی جھلک دیکھنی ہو یا وہ رحمت کے سمندر میں سے جھلک دیکھنی ہو تو اللہ نے اس دنیا میں ماں باپ کو پیدا کیا اور ماں باپ کو بنایا اپنی اولاد کے لیے۔ تو لہٰذا والدین اسلام کے معاشرتی نظام میں خاندانی نظام کی بنیادی اکائی ہے۔ یہیں سے ہمارے معاشرتی نظام میں ایثار اور قربانی اور اخوت کا درس پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر والدین کی وہ قدر نہیں، جس معاشرے کے اندر والدین کا مقام نہیں، وہ معاشرہ اس دنیا کا بدترین معاشرہ ہے۔ اور دین اسلام نے ماں باپ کے حقوق کے اوپر کتنا زور دیا یہ تو انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ والدین کی اہمیت، والدین کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوری طور پر جس کے حق کو بیان کیا وہ نبی نہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ والدین کا حق ہے۔ اور ایک کا نہیں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَ یا پھر وَبِالْوَالِدِ، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، دونوں کے ساتھ۔
تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اور حسن سلوک سے پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ. پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اپنے فوری بعد ماں باپ کے حق کو بیان کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو فللوالدین، والدین کے اوپر، یعنی تمہارے مال کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. پھر فرمایا والاقربین، اور پھر تمہارے قرابت داروں کا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا ہے. والیتامى، اور یتیموں کا ہے کہ جن کے جو نابالغ ہیں اور ان کے سر کے اوپر باپ کی شفقت نہیں ہے. والمساکین، اور وہ مسکین جو کہ محتاج ہیں، جو فقیر ہیں وہ. وابن السبیل، اور مسافر. اے نبی وہ آپ سے پوچھیں گے خرچ کے بارے میں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو والدین کے اوپر. سب سے پہلے والدین کا حق دکھلائیں کہ اولاد کے مال کے اوپر والدین کا حق سب سے پہلے ہے. اگر خود جو پہن رہے ہو وہ والدین کو نہیں پہنا رہے اس درجے کا، جس درجے کا خود کھا رہے ہو اس درجے کا اپنے والدین کو نہیں کھلا رہے، جس رہائش میں خود رہ رہے ہو اس رہائش میں، اس جیسی رہائش میں والدین کو نہیں رکھا ہوا تو یقیناً یہ بہت ہی بے انصافی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے اور یہ ظلم ہے کہ جس حق کے بارے میں اللہ نے اپنے حق کے فوری بعد نبی کا تذکرہ نہیں کیا اور کسی رسول کا حق نہیں جتلایا، بلکہ اپنے حقوق کے بعد فوری طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا اور احکامات اتارے، تو اس مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آیا جائے تو یقیناً یہ ان آیات کا مصداق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کے اوپر آیات اتاری اور یہ فرمایا کہ کہہ دو اپنی امت کو کہ میری ان آیات کے اوپر عمل کریں. تو لہٰذا یہ چیز بہت اجنبی سی چیز ہوتی جا رہی ہے اسلام کے معاشرتی نظام میں کہ والدین کے حقوق ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور آپ کے رب نے حکم دے دیا، آپ کا حکم، آپ کے رب نے حکم دے دیا، یعنی آپ کا رب دے چکا ہے حکم، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ تم عبادت کرو مگر اسی کی عبادت کرو. ساتھ ہی فرما دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والدین کو مت اپنی زندگی سے نکالو، والدین کے ساتھ میری عبادت کے بعد جو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق ہے وہ تمہارے والدین کا ہے. والدین کے حقوق مکمل طور پر ادا کرو. پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، یہ کہ وہ تمہارے پاس عندک، تمہارے پاس پہنچ جائیں، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما، پس تم ان سے نہ کہو اف تک. اصل میں عام طور پر عربی زبان کے اندر بھی اف سب سے نچلے درجے کا لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی اور لفظ نہیں ہے گستاخی کا. چونکہ ہماری زبان میں اردو میں اف کی جگہ تف کہا جاتا ہے، تو لہٰذا عربی زبان کے لحاظ سے اور اردو میں جو بھی ہماری زبان میں جو سب سے نچلے درجے کی جس سے گستاخی کہا جائے، سمجھے کہ اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ تم اف مت کہو اپنے والدین کو. یعنی اتنی کلیئر، اتنی واضح بات اللہ نے کہہ دی کہ اگر وہ تمہیں تمہاری زندگی میں، تمہاری جوانی میں
تم ان دونوں کو پاؤ بڑھاپے کی حالت میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں کو اف مت کرو، ولا تنہرہما، اور تم ان دونوں کو جھڑکو مت۔ تنہر کہتے ہیں جھڑکنا، اسی لیے سورہ زحا میں آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اس کو بول دو بھائی معاف کرو آپ جاؤ، ہم نہیں دے رہے مال آپ کو، آسان الفاظ میں اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی بےزتی بھی نہ کیجیے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ تم مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ یہی لفظ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان دونوں کو مت جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا، تیسرا حکم دیا کہ آپ ان سے کہو قولاً کریما، اچھی بات۔ پہلے فرمایا کہ جب وہ تمہارے بڑھاپے میں تمہیں پہنچ جائے تو پہلا حکم دیا کہ ان کو اف مت کہو، ان کی ہر بات کو مانو۔ پھر فرمایا ان کو جھڑکو مت، ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو۔ پھر تیسرا حکم دیا کہ ان سے اچھی بات کرو۔ آگے فرمایا اس سے اگلی آیت میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جھکا دو اپنے کندھوں کو ان دونوں کے لیے، مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دو کہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میرے بچپن پہ مجھے پالا، جیسے انہوں نے مجھے پالا، اے اللہ تو ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو دنیا میں انہیں راحت ملے گی، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو اللہ انہیں قبر میں راحت دے گا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مختلف احادیث کو دیکھیے کہ احکامات کی صورت میں والدین کو توحید کے بعد سب سے اونچا ذکر والدین کا کیا گیا، سب سے اونچا ذکر۔ میں نے جتنی آیات آپ کے سامنے پڑھی اس سے پہلے اللہ نے یہی کہا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہی میرے احکامات ہیں، یہی میرا آرڈر ہے، تمہارے خالق، تمہارے مالک اور تمہارے رازق کا یہی حکم ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اب ہماری شریعت اور ہمارے معاشرتی نظام سے نکلتی جا رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک سے پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ تو یہ چیز سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ میں یہ حکم نہیں اتارا، بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی یہی حکم اتارا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ میں ابھی تک آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح طور پر احکامات اتارتے ہوئے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ، نہ والد کہا نہ والدہ کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ دونوں کا صیغہ لایا کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا گیا۔ پھر سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر زور زبردستی کریں کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ، تو پھر تم ان کی عبادت مت کرو، پھر تم ان کی اطاعت مت کرو۔ اگر والدین تمہیں اس بات پر فورس کریں، تمہیں جھنجھوڑیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو اللہ نے کہا کہ ان کی اطاعت مت کرو، لیکن اچھے طریقے سے ان کی بات کو مانو۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اس میں بھی اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان کی اطاعت مت کرو، پھر فرمایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں
دو ٹوک احکامات اتار دیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اور اس سے پہلے اللہ نے پہلے اپنی توحید کو ذکر کیا, پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی, کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. یعنی یہ حکم بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو مسلسل, روزے رکھ رہے ہو مسلسل, اور تم تمام احکامات کو بجا لا رہے ہو, لیکن والدین تم سے خفا ہیں اور والدین میں سے تم سے باپ خفا ہے, تو یہ بات سن لی جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہے. اگر تمہارا باپ خفا ہے تو تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہے. یہ دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا. اور اتنی بڑی شریعت میں جب ایسے واضح الفاظ آ جائیں تو پھر ہمیں اس میں کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا اگر وہ غلطی پر ہیں, آپ ٹھیک ہے لیکن آپ ان سے خفا مت ہو. وہ غلطی پر ہیں, انہوں نے غلطی کر دی, لیکن آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان سے بنا کر رکھیں, آپ ان سے توڑے مت. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اور یہی ہمارے اللہ کا فرمان ہے. جب دونوں ذاتوں کی طرف سے فرمان آ گیا, اب میری اور آپ کی کیا مجال بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنے ذہن کے مطابق عمل کریں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کو کر دیا, کیونکہ ہم نہ تو ملحد ہیں, نہ ہم ہندو ہیں, نہ ہم عیسائی ہیں, نہ ہم یہودی ہیں, ہم ہیں مسلمان. تو مسلمان کی یہی خاصیت ہے کہ دین اسلام میں جس کا اس کو حکم دیا جائے واضح طور پر, تو پھر اس میں وہ تعویلیں کرے, یہ مسلمان کی شایان شان ہے. لہٰذا اللہ نے واضح حکم دے دیا, نبی نے واضح اس کی تشریح کر دی, تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں بنتی. اب اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے. یہ غور سے سنیے گا کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے. وہ اس کے مرتکب, جو اس کا مرتکب ہے, اس کے مرنے سے پہلے زندگی ہی میں اس کی سزا میں اللہ اس کو جلدی کر دیتا ہے. یعنی کہ جس انسان نے والدین کی نافرمانی کی, اللہ اس کو نہیں بخشے گا. یہ تو اس حدیث سے بات ہوگی واضح, لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ اس کی سزا میں جلدی بھی کرتا ہے, وہ اس طرح کہ اللہ دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم کے پاس ایک بزرگ آیا تقریباً 80 سال کا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات اس طرح ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, تو مجھے کوئی اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. لیکن میں یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اگر تھوڑا سا آپ سائڈ پر ہو جائیں تو میں آپ کے سامنے بیان کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو ہی یہ سائڈ پر ہوئے تو اسی وقت اسی کے پڑوس کا ایک اور بزرگ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب دونوں بزرگ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. جو پہلا بزرگ تھا اس نے یہ سوال کیا, اس نے کہا جی میری اولاد نے مجھے نکال دیا, میری عمر ہے 80 سال اور میری اولاد نے مجھے نکالا ہے اور دھکے مار کے نکالا ہے, اور یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے کہ میری اولاد نے مجھے نکال دیا ہے, اب میں کیا کروں. مولانا صاحب نے کہا کیوں نکالا ہے, وہ کیا وجہ, انہوں نے آگے سے وجہ بتائی. ساتھ والے بزرگ نے کہا کہ بالکل ٹھیک نکالا ہے, بالکل ٹھیک نکالا ہے, یہ اس کو نکالنا بنتا تھا. تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ اس کو نکالنا کیوں بنتا تھا, اس کی تو عمر 80 سال ہے, اب یہ جائے گا کدھر. اس بزرگ نے کہا کہ آج سے جب یہ 24 سال کا تھا, 24 سال کا جب یہ فل جوان تھا, تو اس نے اس وقت اپنے والد کو گھر سے نکالا تھا, اور گھر سے نکالا تھا چھوٹی سی وجہ کے اوپر, اور صرف نکالا نہیں تھا, گالیاں دے کر نکالا تھا, اور گالیاں دے کر نکالا 24 سال کا جب تھا. آج یہ 80 سال کا ہے, اللہ نے اس کو یہیں پر سزا دے دی کہ والدین, اس کی جو اولاد تھی اس نے اس کو باہر نکال دیا. اور یہ اتنا غلیظ ترین گناہ ہے کہ یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے, یہ اتنا غلیظ گناہ ہے. اللہ ماشاء اللہ کے بیچ میں کوئی ایسی وہ نسل آ جائے جو کہ اپنے والد کی فرما بردار ہو, جس کی سزا صرف اور صرف اس کو جہنم میں ملی.
ورنہ ہوتا کیا ہے کہ دادے کو نکالا گیا تو باپ نے نکالا، باپ کو نکالا اس کے پوتوں نے. یہ ایسا غلیظ ترین گناہ ہے. تو یہ وہی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں سوائے والدین کی نافرمانی کے، بلکہ جو اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے میں اس کی سزا میں بھی جلدی کرتا ہوں، میں دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہوں. وہی اولاد اس کو نکالے گی اپنے گھر سے باہر. اب اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ یعنی والدین ہیں، اولاد پر ان کا کیا حق بنتا ہے؟ فرمایا کہ تیری دوزخ اور تیری جنت یہ دونوں ہیں. اگر تو ان کی خدمت تو کر لے گا تو اللہ کی جنت پا لے گا، اور اگر تو ان کو ناراض کر دے گا سمجھ کہ تو نے دوزخ پا لی. اسی لیے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو یہ کوئی عام احکامات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس وقت ہم ہر ایک کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بعض کے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہوتے تو ہیں، اور پھر اگر وہ اپنی زندگی میں ان کو خوش نہ کر سکیں تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ. پھر فرمایا ثم من، پھر کون ہے؟ پھر فرمایا امو کا. ثم من، پھر فرمایا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری والدہ. 3 دفعہ فرمایا. پھر فرمایا ثم من، پھر کون ہے؟ پھر فرمایا ابو کا. فقال ابو کا، تیرے والد کا. 3 دفعہ حق بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا، 4تھی دفعہ فرمایا تیرے والد کا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین میں سے والدہ اور پھر بعض میں سے والد کو اجاگر کیا ان کے احکامات کو. اور صرف یہیں پر نہیں بلکہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جو اپنا مال کماتا ہوں اس میں سے میرے باپ کو بھی حاجت ہے کہ میرا باپ میرے مال میں سے لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیری تمام تر جمع پونجی تیرے والد کی ہے، تو خود بھی اپنے والد کا ہے، اور تیرے پاس جتنا ساز و سامان ہے وہ بھی تیرے والد کا ہے. لہٰذا یہ مت سمجھ کہ اگر آج میں کما رہا ہوں تو یہ میرا اپنا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کما رہا ہے اس میں تیری اولاد اور تیرے باپ کا بھی حصہ ہے. اور ایک والد آئے شکایت لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اجازت دے دی کہ تم اپنے بیٹے کے مال میں سے کھا سکتے. لہٰذا باپ کے کھانے سے اگر بیٹے کو فکر لاحق ہوتی ہے تو پھر اس بیٹے کی وہ تربیت اسلامی روشنی میں نہیں، پھر اس کی تربیت ایک آزادانہ ماحول میں ہوئی ہے، اور اس ماحول میں ہوئی ہے کہ جہاں پر اس کو یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ والدین آپ کو دنیا میں لانے کا سبب تو بنتے ہیں لیکن ابھی آپ نے خود اٹھنا ہے اور آپ نے خود کمانا ہے. لہٰذا یہ چیز ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تمہارے لیے تم سے زیادہ جو حسن سلوک کے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ تمہارے والد، تمہاری والدہ. لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح پیش آئے گا جس طرح تم اپنی والدین کے ساتھ پیش آ گئے. تمہارے ساتھ اسی طرح اللہ کی رحمتیں تم پر اتریں گی. اور اللہ کے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. یعنی کہ اللہ نے جہاں پر بھی اپنے حق کو ذکر کیا تو اس کے بعد رسول کا حق نہیں فرمایا، بلکہ فوری طور پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اس حق کو ادا کیا. پہلے اس بارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور بے جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، ساتھ ہی فرما دیا کہ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ. لہٰذا آج یہ معاشرتی اسلوب ہماری زندگی سے ختم ہے. ہاں اللہ نے اپنے حق کے بعد، اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اپنی محبت کے بعد رسول کی محبت کو بیان فرمایا ہے. لیکن جب احکام کی باری آئی حقوق کی تو اپنے حق کے بعد فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور کس کے حقوق کو بیان کیا؟ والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ آج والدین کے حقوق میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور پھر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں، لیکن تعظیماً تقریباً محبت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، تعظیم کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ، آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور نمبر 2 والدین کو پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو آپ کا یہ عمل بھی بہت ہی پسند ہے۔ اور پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ وہ تمہاری جوانی میں اور وہ اپنے بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تم ان دونوں سے مت کہو اف۔ اف تک کا لفظ استعمال کیا۔ اف عربی زبان میں سب سے آخری حرف ہے، جسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں تف ہو، یہ سب سے آخری لفظ ہے گستاخی کا۔ اور یہاں پر نہیں بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ اپنے وہ کندھوں کو بھی جھکاؤ اپنے والدین کے سامنے۔ اور اس طرح کا ایک اور حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی اپنی دونوں شانوں کو مومنین کے سامنے جھکائے رکھو، کیونکہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ جو آپ کی جماعت ہے، اس میں کئی ایسے ہیں صحابہ جو کہ غریب ہیں، ان کے سامنے اپنے جو شانے ہیں ان دونوں کو جھکائے رکھو۔ اور یہی حکم دیا اللہ نے والدین کے سامنے نوجوان اولاد کو۔ آج میں اور آپ، اللہ معاف کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج اگر ایک والد کے جس کے سامنے یہ زمانہ تبدیل ہوا ہے، جس نے اس زمانے کی ریولوشن، جس نے اس زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، آج ہم تھوڑا سا کیا سیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم والدین سے بہت زیادہ جانتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی والد کو یہ مت بتلائیں کہ اب میں آپ سے اچھا جانتا ہوں۔ والد کو خود معلوم ہوتا ہے کہ کن چیزوں میں میرا بیٹا مجھ سے آگے ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور والد کے آگے اپنے وہ کندھوں کو تھوڑا چوڑا وہ کر کے بات کرنا کہ میری بات میں وزن آ جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا رکن اور یہ آپ کی عادت اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت سے اپنے کندھوں کو جھکاؤ، اپنے والدین کے سامنے حسن سلوک سے پیش ہو، ان کو اف تک مت کہو۔ اور آج تو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ آج جس کی اتنی واضح شریعت ہو، جس کی شریعت نے معاشرتی نظام میں خاندانی اکائی کو بنیادی اکائی سمجھا ہو، اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس کو بیان کیا ہو، اور واضح طور پر جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے واضح طور پر بیان کیا ہو، آج اس امت کے درمیان اولڈ ہاؤس بھی موجود ہے۔ آج اس امت کے درمیان میں ایسے گھر موجود ہوں کہ جو اولاد اپنے والد سے تنگ ہو یا والدہ سے تنگ ہو، وہ وہاں پر جا کے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ مغرب کا وہ بد کردار چہرہ ہے، وہ بد کردار اخلاق ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر بھی آ چکا ہے۔ آج سے 50 سے 60 سال پہلے یہ ہاؤس نہیں تھی، لیکن آج ہر بڑے شہر میں آپ کو یہ ہاؤس مل جائیں گے، اولڈ ہاؤس۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی غلیظ ترین گھروں میں سے ایک وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر ان کی اولاد اپنے والدین کو چھوڑ آتی ہے۔ یہ ہے تربیت مغرب کی، اور ایک ہے تربیت اسلام کی۔ اسلام کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے اف تک مت کہو، اور آج پاکستان کے اندر اولڈ ہاؤسوں کی بھرمار، مغربی کلچر کہ جس سے اب مغرب خود تنگ ہو چکا ہے، آج وہ ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر مادیت پرستی اتنی آ چکی ہے کہ پیسے کی دوڑ میں والدین کا ادب ختم، پیسے کی دوڑ میں والد کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہ آیا جائے تو خیر ہے، پیسہ آنا چاہیے، پیسے کی دوڑ میں والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، پیسے کی آڑ میں والد کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اب والد کما کر نہیں دے رہا، اب میں کما کر دے رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز کہ اب میں کما رہا ہوں، میرا والد نہیں کما رہا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب نے فرما دیا تھا کہ والد کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور اسی طرح والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے،
کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی، چونکہ میری والدہ زندہ نہیں تھی، اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، صحیح حدیث ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا اور اچانک پردے کے پیچھے سے آواز آتی یا محمد کے نام سے، تو میں فوری طور پر کہتا لبیک یا امی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ فوری طور پر میری والدہ کی کیا آواز آتی کہ اے محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فوری طور پر نماز کے اندر ہی یہ جواب دیتا لبیک یا امی، حاضر ہوں اے میری اماں جان۔ آج یہ اسلامی معاشرہ کہ جس کے نبی کے فرمان بالکل واضح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بالکل واضح، اور اس میں ان احکامات کو چھوڑ کر ہم کن راستوں پر چلے گئے؟ اولاد والد کے جنازوں پر حاضر نہیں ہو سکتی۔ اس صاحب کے علاقے میں 2 ہفتے پرانی بات ہے کہ تقریباً کچھ گاؤں چھوڑ کر آگے راتوں رات بیٹوں نے والد کو مار دیا، بیٹوں نے سب کے والد کو مار دیا زمین کی لالچ میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے والدین کے ساتھ بھی اسی طرح اس نے سلوک کا حکم ہے۔ لیکن اس پاکستان میں، اس اسلام آباد میں اور اس خطے میں 2.5 ہفتہ پہلے بیٹوں نے جا کر والد کو مار دیا۔ اسی علی پور کے آس پاس کا واقعہ ہے، شاید اکثر کو معلوم بھی ہو۔ راتوں رات بیٹوں نے زمین کی لالچ میں والد کو مار دیا۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام اب جا کر کھڑا ہوا ہے 1400 سال بعد۔ پھر اسلام کے معاشرتی نظام کے اوپر ہم جمعے کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کیوں نہ بتلائیں کہ والد کے کتنے بڑے حقوق ہیں، والدہ کے کتنے حقوق ہیں؟ آپ کے سامنے میں نے کتنی آیات بیان کی، میں نے آپ کے سامنے کتنی احادیث بیان کی، لیکن آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں، کراچی کو ملایا جائے اور پورے پاکستان کو ملایا جائے تو پتہ نہیں کتنے ایسے روزانہ وہ کیسز بنتے ہیں۔